السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 19 اور پارہ 5 کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ الف سے پہلے سین پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کی زیر کو وقف میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط۔ یہاں بھی نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی نون مشدد میں غنہ کریں گے، یہاں بھی نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر غنہ آنی کریں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی اخفا ہوگا، یہاں بھی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ ضاد را ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ غین، ضاد، قاف، قاف، طا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں تو ان حروف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ دو زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر نون ساکن میں اظہار ہوگا یعنی کہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے مگر غنہ نہیں کریں گے۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ دو پیش کی تنوین کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر تنوین میں اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد پھر حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو واؤلین، واؤ ساکن سے پہلے شین پر پیش ہے تو واؤ مدہ، واؤ مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے،
اور واو لید کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھیں گے۔ حمزہ عین زیر حمزہ اور عین کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے۔ اعراضن اعراضن، را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھنا ہے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حرف فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف یرمل ان میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مائل غنہ ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، یہ ادغام آ گیا، یہ اخفا آ گیا، یہ اظہار آ گیا اور یہ اقلاب آ گیا، یعنی کہ اس آیت میں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے موجود ہیں۔ تو ہم ان 4 قاعدوں کا خیال کرتے ہوئے جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کی پہچان ہے، اس کو پہچان کر کے ہم اسی انداز میں قواعد کے مطابق ان قاعدوں کو پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ دو پیش کی تنوین کو وقف میں ساکن کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، یا لین کے بعد سکون عارضی را کے اوپر لگ جائے گی تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد لین عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ والصلح خیر وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ حا کی زبر کو وقف میں ساکن کر دیں گے اور تشدید کو ہم یہاں پر باقی رکھیں گے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کریں گے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے تو ہم یہاں پر قلقلہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو ہم اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔
وقف کی حالت میں ہا کی زبر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کریں گے۔ یہاں پر 2 زبر کی تنوین کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ ہم تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہے، تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، نون کی زبر کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ ثواب الدنیا، با کو دال کے ساتھ ملائیں گے۔ الف اور لام یہ حروف رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں تو یہاں ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پر قلقلہ کو خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی اظہار مطلق ہوگا اور یہاں بھی اظہار مطلق ہوگا، یعنی کہ ان دونوں میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔